سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ایک کامنٹس روزانہ کسی نہ کسی ویڈیو پہ ہوتے ہیں اور آج میں نے سوچا اس پہ بات کی جائے۔ پاکستان جہاں پہ بے شمار مسائل ہیں، وہاں پہ ایک مذہبی نفرت کا جو آج کل بازار گرم ہے، اور لوگ جو اچھی بھلی وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا۔ یہ جو آج کا ٹاپک ہے، جو سیاسی پناہ ملیشیا میں احمدیوں نے لی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ کافی مشکلات کا شکار ہے، اور مجھے لکھتے ہیں بار بار کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں، توجہ دلائیں۔ اب میں تو کوشش کروں گا، آج بھی اور بھی پروگرام کریں گے، مگر پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ملیشیا میں یو این او کا آفس ہے، وہاں پہ بہت سلو کام ہو رہا ہے، اور وہاں سے جو ہمارے پاس خبریں ہیں، کچھ امریکہ میں تبدیلی آنے کے بعد جو لوگ وہاں سے آگے جانا چاہ رہے تھے ان کے لیے بھی مشکلات بنی ہوئی۔ یہ صرف ملیشیا کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی ممالک ہیں جہاں پہ اس طرح کی مشکلات ہے، کیونکہ اپنے ممالک میں یہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے تھے، وہاں پہ کاروبار بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن وجہ یہ ہوئی کہ پاکستان میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ احمدیوں کو وہاں پہ کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے، اور روزانہ جھوٹے کیس ڈالے جاتے ہیں، ایف آئی آر معمول بن چکا ہے وہاں میں، تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے پھر کسی نہ کسی دوسرے ملک میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ بہتر زندگی ہو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ پھر جب آپ کا نمبر آتا ہے پھر حالات کئی دفعہ خراب ہو جاتے ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ کرونا آ گیا، پھر یہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں تبدیلی جو آئی گورنمنٹ کی، اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے، میں نے جیسے کہ بتایا، اب پرابلم تو وہاں پہ بے شمار ہے، لوگوں کو کام نہیں ملتا، پولیس پکڑ لیتی ہے، تشدد کرتی ہے، مارتے ہیں، رشوت وہاں بھی چلتی ہے، ظاہر ہے اسلامی ملک ہے وہ بھی، تو پاکستان سے کہتے بہتر ہے، لیکن وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ ہے سب سے زیادہ کہ بچوں کا جو فیوچر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اب بچے جو ہیں ان کے ظاہر ہے پڑھنے کے جو دن ہوتے ہیں، وہاں پہ جب آپ روزانہ کسی نہ کسی مصیبت میں پڑے ہوں گے، آپ بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ میڈیکل کا بڑا ایشو ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان کو یو این او کے ذریعے پہ وہاں پہ میڈیکل جو ہے وہ لینا پڑتا ہے، اور وہ ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح مشکلات ہیں وہاں پہ، جتنی بڑی دنیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہوتا کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، پھر رشتوں کے معاملات آ جاتے ہیں، رشتے نہیں ملتے۔ تو یہ آج جو ہمارے ملک کی بدقسمتی سمجھیں پاکستان کی، وہاں پہ جو مسائل ہم نے لوگوں کے لیے کھڑے کیے، اپنے ملک جیسی تو نعمت کسی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر اپنے ملک میں آپ ایماندار ہوں، اپنے ملک میں آپ کو تحفظ ملے، اپنے ملک میں آپ کو ڈر و خوف نہ ہو، جیسے کا بھی ہمارا ملک ہے، مگر جب آپ وہاں پہ مذہبی تجارت شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کے روزانہ کیس آپ کو بتاتے رہتے ہیں، تو لوگ پھر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ پتہ نہیں کب کیا ہوگا، تو یہ پھر مجبوراً لوگوں کو یہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ مجھے کچھ لوگ ملے پچھلے دنوں، وہ کہتے ہیں ہماری کئی شہروں میں پراپرٹی ہے اور وہ بک نہیں رہی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بک جائے تاکہ کوئی رقم آ جائے وہاں سے، تو مخالفت ہے بڑی سخت، لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ قوانین ہے وہ برائے نام ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے قوانین کا، اگر میرے سے پوچھو تو جو لوگ اب چلے گئے ہیں ملیشیا میں، ان کے لیے ہم تو آواز اٹھائیں گے، لیکن ان کو خود بھی چاہیے کہ خود آ کے اپنی ویڈیو بنائیں، اپنے مسائل پیدا، جو بھی وہاں مسائل آپ کو پیدا ہو رہے اس پر آ کر لوگوں کو بتائیں، اور کوشش کریں کہ اس زبان میں، انگلش میں، یا جو وہاں کی زبان ہے اس میں آپ کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام کریں۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ بے شمار ذرائع ہے، وہاں پہ آپ ڈالیں، کوئی نہ کوئی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں کوئی ہوش آئے، کوئی ان کو سمجھ آئے کہ لوگوں کے لیے کیا کیا وہاں پہ مسائل ہیں اور کس مشکلات سے یہ زندگی گزاریں۔ ہمارے پروگرام کیونکہ پاکستانی زبان اردو میں دیکھے جاتے ہیں، اب جن لوگوں تک یہ پروگرام پہنچتے ہیں وہ خود ہی تو مخالفین میں شامل ہوتے ہیں،
اور ہمارے پاکستان میں تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا تو اپنا جنازہ نکلا ہوا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صاحب لکھتے ہیں بار بار کامنٹس میں کہ ملیشیا پہ کیوں نہیں ویڈیو بناتے، وہ خود سوچے کہ ہمارے ویڈیو بنانے سے ان میں کیا فرق پڑے گا. کسی کے پاس اردو میں یہ ویڈیو جائے گی، پھر وہ آگے کیسے چلے گی، کس طرح چلے گی، کیونکہ نہ تو UN والے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے وہ اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کو انفرادی طور پہ ایسے اداروں سے رابطہ کرنا پڑے گا جو آپ کی مدد کر سکے، اور جو آپ مختلف جگہ پہ آپ کو گوگل میں جا کے انٹرنیٹ سے یہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور وہاں پہ آپ کو ای میل لکھنی پڑے گی، آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی پوسٹ کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ آپ کی بات سنیں. کیونکہ UN کو، جس طرح UN کی میں بات کرتا ہوں، تو اتنا بڑا ان کے پاس یہ کام ہے یہ سیاسی پناہ کا، وہ لوگ جا بھی رہے ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، امریکہ چلے گئے ہیں، کینیڈا چلے گئے ہیں، یہاں بھی مجھے ملے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا لیکن وہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے تھے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے خود یہ سارا کچھ کرنا ہے. آپ کے بچے ہیں ان کو کہیں، اور پھر ایک چیز ہے کہ جو بچے آپ کے وہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادیوں کے مسائل جو ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح تو حل کرنا ہے. اور وہ بھی آپ کوشش کریں جو دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے انہیں کے کوئی رشتے ہوں بچوں کے تو وہ آپ کو بتائے. اس میں لالچ نہ رکھیں، اس میں یہ رکھیں کہ کسی طرح یہاں سے ہم بھی نکل جائیں گے اور آگے جا کے بھی جس نے بھی آپ کے ساتھ شادی کی اس کی زندگی بھی سکون کی گزاری جائے گی یا گزرے گی. یہ نہ کہ اس کی بھی زندگی جہنم بنا دیں، کیونکہ آج کل حالات یہ اس طرح کی ہے. تو آج جو لوگ بھی پاکستان چھوڑتے ہیں میں ان کو پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ پہلے ریسرچ کریں اس بارے میں، پہلے اس بارے میں سوچیں، پہلے اس بارے میں غور کریں. کئی ویڈیوز یہاں پہ چل رہی سوشل میڈیا پہ، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں، نہ میں نے ابھی تک ان کی تصدیق کی ہے، لیکن وہ کچھ غیر مناسب ویڈیوز ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمت سے کام لیں، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا آپ کو. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، یورپ وغیرہ میں بھی آہستہ آہستہ یہ حالات ہوتے جا رہے، تو وہاں پہ سختیاں تو ہوتی ہیں. وہاں کے قوانین کو سمجھنا، وہاں کے لوگوں کو سمجھنا، وہاں کے کلچر کو سمجھنا، اور پھر آپ وہاں پہ سیاسی پناہ پہ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. UN کے ذریعے آپ نے سیاسی پناہ اپلائی کی ہوئی ہے، جب تک UN فیصلہ نہیں کرے گی تو آپ کسی جگہ بھی نہیں جا سکتے. آگے تو نہیں جا سکتے، پیچھے آپ جا سکتے. پاکستان میں جائیں گے، وہاں سے پھر ایک نئے سرے سے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو تھوڑا صبر کریں، صبر کے ساتھ جو میں نے طریقہ کار آپ کو بتائے اس طرح آپ کو خود حالات سے جنگ کرنی پڑے گی. بے شمار UN کے دفتر ہیں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جا کے ان کو اپنی جو بھی مسائل ہیں آپ کرتے ہوں گے مگر انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کو اٹھانا چاہیے. جو لوگ بھی اتنی سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں ان کو بھی میدان میں آ کے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی جو مشکلات میں ہے، ایسے جہاں بھی آپ کسی کی مدد کر سکے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آج انسانیت ہے، اور انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے بغیر لالچ کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صاحب سے میں والا یہی کہوں گا، اگر آپ کوئی ہمیں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں اپنا نمبر لکھ دیں، ہم آپ کو لائن پہ لے لیں گے. آپ ہمیں حالات وہاں کے بتائیں، وہاں کے مشکلات جو ہیں، کیونکہ جب بھی کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بھی ڈرتے ہیں لوگ کوئی بات چیت کرنے سے. وہ کہتے ہیں جناب کل کے لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہ پیدا ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ، دوسرا یہ کہ میں خود وہاں پہ جاؤں کسی وقت، وہاں پہ جا کے وزٹ کر کے دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس پر لوگوں کے تاثرات لیے جائیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی ملیشیا کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دینی چاہے تو کامنٹس میں اپنا ای میل ایڈریس ہی لکھ دیں، ہم اس ای میل پہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، آپ کے نمبر پہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.